السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت، خالق و مالک کل جہاں کے پالنہار کے لیے سزاوار ہے، جو اپنی ذات سے از خود موجود ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو کوئی موت کا شائبہ بھی نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی ظاہر و باطن ہے، جو ہر چیز کا علم غیب اپنی ذات و ہستی میں رکھتا ہے، جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ ہم ماہ شعبان میں سانسیں لے رہے ہیں، یہ ایک زندگی کا طویل حصہ ہمارا گزر چکا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کھلے ہیں، اور ہر وقت اللہ رب العزت اپنے خزانے سے رحمتیں برکتیں اپنے بندوں پر نچھاور فرماتا رہتا ہے۔ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ خدا کی شان ہے کہ ہر وقت وہ اپنے بندوں پر مہربان رحمان اپنی رحمانیت کی چادر نچھاور کیا ہوا، تنایا ہوا ہے، مگر کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ راتیں، کچھ لمحے اللہ نے مخصوص فرما دیے، جس میں یہ جود و سخا، یہ داد و دہیج کا معاملہ جو رب العزت کا ہے اپنے بندوں پر بڑھ جاتا ہے۔ حد سے زیادہ عطاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں جوش آتا ہے، جو بندوں کے اوپر خاص کرم، خاص نوازشیں، خاص عنایتیں پروردگار عالم فرماتا ہے۔ ان میں سے شعبان کی 15ویں رات بھی ایک ساعت گھڑی ہے، ایک رات ہے جس میں اللہ رب العزت ہر بندے کے سوال کو پورا فرماتا ہے، ہر بندے کے آرزوں تمناؤں کو برلاتا ہے، اور خصوصی عنایتوں کے لیے آسمان اول کی طرف جلوہ گری فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات خصوصی فیصلے بھی فرماتا ہے۔
ابھی میں نے سورہ دخان کی جن آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں مفسرین مختلف طریقے سے اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے شب قدر ہی کی رات مراد ہے۔ عزیز اور بزرگوں، دین اسلام ایک ایسا شفاف مبین کھلا دین ہے کہ اس جیسا روئے زمین پر کوئی اور دین نہیں۔ جو بات بھی ہو، جیسی ہو، جو کی تو پہنچانے کا جو نظام مبلغان دین میں پایا جاتا ہے، ایسا کسی دین کے مبلغین میں نہیں پایا جاتا۔ دیکھیے سارے مفسرین میں اکثریت کہتی ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شب قدر کی ہی رات ہے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، اس لیے میں جو چیز ہے صاف صاف آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ اس سے کچھ مفسرین نے شب قدر بھی مراد لیا ہے اور اکثر مفسرین نے اس سے شب برات شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے۔ اب جو شعبان کی 15ویں رات مراد دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے عرش مالا تک پیغام دے دیتا ہے، اور وہاں سے ملائکہ 15ویں شعبان کے ہر سال نقل فرماتے ہیں۔ شب قدر میں لوح محفوظ سے 7ویں آسمان تک پیغام پہنچتا ہے، عرش مالا تک، اور وہاں سے 15ویں شعبان کے دن ملائکہ اخذ کرتے ہیں، جو فیصلے ہیں اس کو لیتے ہیں اور سال بھر کے لیے امت پر جاری فرماتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی شب آنے والے شعبان تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، مر جائیں گے، کن کو کتنی ترقی ملے گی، کن کو کتنا زوال ہوگا، کون شفا یاب ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون مفلس ہوگا، کوئی تندرست ہوگا، کون بے نیازی خلاصی حاصل کرے گا، یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت سال بھر کے بندگان خدا کے ملائکہ کے تفویض فرماتا ہے 15ویں شعبان کی شب۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ کثرت سے اس رات اللہ کی بارگاہ میں ناز بندی، نیاز بندی، بندگی کے بجا لانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اور دوسرے دن روزہ رکھو، تاکہ اللہ جب فیصلہ فرمائے تو میری امت قائم اللیل صائم النہار رہے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ خصوصیتیں ہیں اور کئی روایتیں آئی ہیں، جیسے پچھلے مرتبہ میں نے آپ کے سامنے جمعہ میں رکھا کہ روایتیں بے شمار ہیں، اور ابتدائے دین سے منافقین کوشش کرتے آئے کہ جو مومنین ہیں ان کے اندر شک و شبہات ڈالے جائے، رب اور عبد کے ربط میں، رب اور عبد کے رابطے میں کوئی تزلزل ڈال دیا جائے، یہ منافقین کی کوشش نہیں۔ اور منافقین کیا ہے؟ شیطان کے آلے کار ہے۔ ایک بات وضاحت کرتا چلوں، حدیث جو ہوتی ہے ایک وہ ہے جو اللہ کے رسول کی صحبت میں صحابہ رہے، اور صحبت سے احادیث جو بھی ہے سیکھے، اور قرن در قرن وہ پہنچتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ یہ حدیث متواتر، حدیث حسن، سمجھ رہے ہیں آپ، کہلاتی ہے، جس میں ہر زمانے میں بے شمار لوگ روایت کرتے رہے، جیسے انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے، ہر زمانے میں بے شمار صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ بے شک تمہاری جیسی نیت ہوگی تمہیں جو ویسا ہی اجر ملے گا۔
تو نیت کا تعلق جو ہے ہر عمل میں ہے. جتنی اچھی نیت کریں گے جزا اتنی بہتر سے بہتر اللہ عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ، تیری جیسی نیت ہوگی تجھے ویسا ہی اجر و ثواب نصیب ہوگا. تو ہمیشہ نیت اچھی رکھنا. تو یہ ایک حدیث ہے. اب دوسری ایک ایسے راویہ ہوتے، کوئی بدوی ہے گاؤں سے قبیلے سے آیا، اللہ کے رسول کے مجلس میں آپ کے پاس داخل ہوا اور اللہ کے رسول کلام فرما رہے تھے، درمیانی کلام سنا اور سن کے جا کے لوگوں میں بیان کیا اور یہ سمجھ کے کہ یہ حدیث ہے، اگرچہ کہ وہ بات جو بیان کر رہا ہے پوری مکمل بات نہیں ہے، یہ بھی حدیث ہے. اور ایک درجہ حدیث کا کیا ہے، منافقین ہے. صحابہ کے دور میں بھی منافقین تھے، تو اپنی طرف سے کچھ باتیں رسول اللہ پر گھڑ کے لوگوں میں بیان کریں اور ایسی عام ہو گئی کہ حدیث سمجھ کے اس کے بعد کے لوگ بیان کرتے چلے گئے. یہ حدیثیں مردود کہلاتی ہیں جو رسول اللہ تک نہیں پہنچتی. یہ حدیثیں مردود کہلاتی ہیں، گھڑ گھڑ کے لوگ بیان کرتے ہیں. بہرحال ابتدا سے ہی ایسی چیزیں ہوتی تھی. ان کے خاتمے کے لیے اسماء الرجال کا علم منون ہوا صحابہ نے، کہ اس میں ہر زمانے میں کون سے راوی رہے، وہ راوی کا معیار کیا رہا، ان کا تقویٰ کیسا رہا، ان کا حافظہ کیسا رہا، اور وہ کس طریقے کے تقوی کے حامل رہے. یہ ساری چیزوں کا محاسبہ کر کے روایتوں کو محفوظ کر دیا گیا. تو ایسی جو روایتیں ہیں شعبان کی فضیلت میں آتی ہیں، تقریباً کئی روایتیں ہیں اور ان میں سے اکثر حسن کے درجے کو پہنچی ہوئی، متواتر کے درجے کو بھی پہنچی ہوئی. تو ایک حدیث بھی اگر ہم کو شعبان کی فضیلت میں میسر ہو جاتی ہے جو متواتر و حسن ہو تو ہمیں اس کو ماننا ہی پڑتا ہے. تو اس زمانہ بہت سارے لوگ بہت سارے خرافاتیں ہمارے درمیان میں لا کر شب و شبہات کے پہلو ہمارے بیچ میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، یاد رکھیے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود شب بیداری فرمائی اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کون سی رات ہے؟ تو بولے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان اول کی طرف جلوہ گری فرماتا ہے اور ملائکہ کثرت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے. اور کچھ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ حج کے فیصلے ان کے لیے ہوتے ہیں اور اس سے وہ غافل ہوتے ہیں. اور اسی رات اللہ تبارک و تعالی رزق کے فیصلے فرماتا ہے اور آسمان اول کے دروازے پر فرشتے آتے ہیں اور ندائیں کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو معافی دی جائے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کو رزق دیا جائے. ایسے قضا و قضا ایسے ہی بہت سارے مزدے سنا کر فرشتے پیغام دیتے ہیں اور بندگان خدا غفلت میں رہتے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. اب کیا ہے، 1 دن 2 دن بیچ میں رہ گئے اور شعبان کا مہینہ یوں ہی کثرت روایتوں سے فضیلت کا باعث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول روزے ایسے شروع کرتے کہ رمضان سے ملا دیتے، رمضان شریف سے ملا دیتے. یعنی شعبان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار رہا، رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ رہا.
تو ہمیں بھی مستعد ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص کر 15ویں شعبان کی شب سے غفلت نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن کثرت سے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی تلقین سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عزیز اور بزرگوں، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کس وقت یہ ان خف عنصر سے ہم آزاد ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اس کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع ہو کر صدق دل سے توبہ حاصل کرو، سچے دل سے سچی توبہ اختیار کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ جو حکم ہے ہر رات، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر دن کے لیے بندے خدا کے لیے اللہ کا فرمانا، اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب کوئی توبۃ النصوحہ اختیار کرتا ہے تو وہ عطا کرنے والے وہاب، وہ مالک وحدہ لا شریک کی شان یہ ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے کا، تمہارے تمام گناہوں کو رب العزت معاف کرنے کے لیے بالکل مستعد ہے، تیار ہے، بس بندے کو طالب بننے کی ضرورت ہے۔ بندے کا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، تو کثرت سے اللہ سے مانگنے کا وقت ہمارا شروع ہو چکا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم گناہوں کی تلافی کر لیں، اللہ سے معافی کا پروانہ حاصل کر لیں، اور مستعد ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل سیئہ، ہر گناہ، ہر غفلت سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اور جب ہم بخشائے جب رمضان میں قدم رکھیں گے تو سوچو کیا مزہ ہوگا، عبادت ہوگا، کیا انداز ہوگا ہمیں بندگی کرنے کا، اور کیسا احساس و ادراک ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ لمحوں کی جو سوغات اللہ نے باندھی اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پیغام دیا ہے، اس سے ہم غفلت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا فائدہ اٹھانا ہی زندگی کا اثاثہ سمجھیں، زندگی کا یہ قرینہ ہے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں تھا کہ جب کوئی چیز معلوم ہوتی تو فوری اس میں جستجو کر لیتے۔ آج ہم سنتے ہیں پھر بھی دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے، دنیا مرغوب شے ہے، دنیا مرغوب شے ہے، مگر یاد رکھیے اس کی طرف مائل ہونے کے لیے وعید آئی ہے۔ بالکل اللہ کے فرمودات، رسول اللہ کا اسوہ چھوڑ کر صرف اس کی طلب میں لگ جانا بہت بڑی ہزیمت ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ سید عالم رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں الدنیا جیفت، دنیا مردار ہے، الدنیا جیفت، دنیا مردار ہے، طالبها کلاب، اس کو چاہنے والا کتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی اچھی مثال آقا علیہ السلام دے رہے ہیں تاکہ ہماری سمجھ بوجھ، ہماری فکر و فہم میں یہ بات رس بس جائے۔ جیسے کتا مردار کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کا طالب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یقیناً زندگی کے لیے کچھ حالتیں ہیں، اس کے لیے کسب کرنا، اس کے لیے طالب بننا، یہ سب اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ بس یہ طلب کرنے کا قرینہ، یہ طالب کرنے کا مزاج اور نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے جڑا ہوا ہو، صحابہ کے کردار سے جڑا ہوا ہو، کہ دنیا طلبی بندگی کے استحکام کے لیے کی جائے، دنیا کا حصول بندگی بجا لانے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے کیا جائے، تو وہ دنیا طلبی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی دین کا عین حصہ بن جاتا ہے، بلکہ وہ عبادت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کو اچھے انداز میں جینے کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے تفعلوا ما شئتم، تفعلوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو،
مطلق اللہ کا حکم ہے، جو چاہے کرو۔ پھر حدود بندی بتا دی کہ جو چاہے کرو، یہ حکم واضح ہے، مطلق ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ حد بتا دی کہ جس کام کے کرنے کا امر، حکم اور حد بندی کے ساتھ میرے محبوب نے دیا ہے وہ جو کا تو اختیار کرو، اور جس کام سے باز آنے رک جانے کا حکم میرے محبوب نے فرمایا، منع فرما دیا ہے، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ حد بندی، ایک طرف حکم تفعلوا ما تم جو چاہے کرو، اب جو چاہے کرنے کی طرف جب ہم قدم بڑھاتے ہیں، یہ حد بندی ہماری کہ ہم یہ دائرے سے، یہ جو بنائے ہوئے اللہ کے حدود ہیں، اس کے آگے بڑھنے کا ہمیں کہیں سے بھی موقع نہیں دیا گیا، بلکہ دائرہ بنا دیا گیا کہ رسول کے اسوے کے ارد گرد ہی ہماری زندگی کا قرینہ ہے، اور یہی بندگی کا عین نظام ہے۔ یہ زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کام میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رسول کی سنت ہے یا نہیں ہے، کسی کام میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے دین مستحکم ہوتا یا نہیں ہوتا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ کیا ہے، اور دنیاوی فکر میں، دنیاوی طلب میں، دنیاوی کامیابی اور دنیا ہی کے اعتبار سے خالی بس طلب کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے جانے والا کتے کے جیسا ہے۔ ایک طرف فرشتوں سے اعلیٰ مقام بندگی کا، اور ایک طرف جانوروں سے بھی بدتر مقام زندگی کا۔ اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزاریں گے یا فرشتوں سے اعلیٰ بن کے اللہ کی بارگاہ میں رسول کے مسکراتے ہوئے چہرے کی وجاہت کو ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے اختیار میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو لمحے ہماری زندگی کے درمیان شعبان کے آئے ہوئے ہیں، یہ بڑے قیمتی جوہر ہیں، ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو سمیٹنا کیسا ہے؟ عمل کے ذریعے، مغفرت کے ذریعے، اپنی بخششیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کے ذریعے، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ذریعے، اچھے سلوک کے ذریعے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے ذریعے، ہر ایک کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے کے ذریعے، ایک دوسرے کی غیبت، چغل گوئی اور بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے، کیونکہ یہ لمحے زندگانی پھر پلٹ کے آنے والے نہیں۔ غفلت ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی کیا عمر ہے ہماری، ابھی تو وقت ہے، ابھی، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، لمحے میں گرفت ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ تو سوچو غفلت میں چلے جائیں گے تو حال کیا ہوگا۔ کتنے ہمارے درمیان گئے سال تھے، اب کہاں ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہمارے وہ خاندان کے بڑے بڑے سربراہ لوگ جن سے ہم مانوس تھے، کہاں ہیں وہ سب؟ ایسے ہی ہم بھی دائمی رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ایسے ہی ہماری بھی رخصت ہونے والی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نعمت ہم کو دی ہے، شب برات جسے ہم کہتے ہیں، 15ویں شعبان کی شب۔ اس میں بہت سارے اذکار ہم سے پہلے سابقین اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کئی تزکیے کیے ہیں، اور ان تزکیوں کے فائدے بتا دیے، اور جنہیں یقین ہے وہ عمل کرے، حاصل کرے۔ جیسے بتایا گیا کہ عصر و مغرب کے درمیان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر جیسے زبان سے لوگ بے دردیق کچھ بھی بول دیتے ہیں، خیر ان کے قول کو بولنے دو، تھوڑا سا ہٹ کے غور کرو، پڑھ رہے ہیں کیا ہم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے طاقت و قوت
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ ہی تبارک تعالیٰ کی ذات جو عظیم و اعلیٰ ہے۔ تو اب ذرا غور کریے، یہ جو کلمات ہیں اس کا کیا مقام ہے معلوم اسلام میں؟ آقا علیہ السلام نے اس کلمات کی فضیلت کیا بیان کی کہ جو لاہور پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محصور فرما دیتا، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا۔ کچھ ملے نہ ملے مگر اللہ کی حفاظت میں آنے کا یقین ہے نہیں ہے، بولیے۔ اب یہ جو باتیں لے کے یہ کیسا لائے، وہ ہے یا ویسا ہے، ارے بھائی ہر وہ عمل جس کے ذریعے دین کا استحکام ہوتا ہے، ہر وہ عمل جس کے ذریعے عقیدہ راسخہ مستحکم ہوتا ہے، وہ عمل حسنہ ہے، وہ عمل حسنہ ہے۔ جیسے تراویح کی نماز 20 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، ما ھذا نعم البدع بولے حضرت عمر فاروق، کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی جس سے دین کا استحکام ہو، عقیدہ راسخہ مضبوط ہوتا ہو تو وہ بدعت نہیں رہتی بلکہ وہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دین کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو شب برات کی رات مغرب کی نماز کے فوری بعد 6 رکعت لوگ پڑھتے ہیں 2 گانے سے، اور ہر 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ اب یاسین شریف کیا ہے بولیے؟ آقا فرماتے ہیں یہ قرآن کا دل ہے، یہ قرآن کا قلب ہے، اس کی فضیلت بے پناہ۔ جو کوئی یاسین شریف پڑھتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، جو کوئی کثرت سے یاسین شریف پڑھتا ہے اس کی زندگیوں میں برکتیں آئے گی، اس کی فضیلت بے انتہا ہے۔ اور جہاں یاسین پڑھی جاتی ہے وہاں پر کوئی بلا نہیں آ سکتی، شیاطین کی یلغار بلاؤں سے وہ خطہ محفوظ ہو جاتا ہے یاسین شریف جہاں پڑھی جاتی ہے۔ تو یاسین شریف کی فضیلت بے انتہا ہے۔ تو کچھ بزرگوں نے بتایا کہ بھئی 2 رکعت نماز قضائے حاجت کے لیے پڑھو اور پھر یاسین شریف، اس کے بعد پھر طلب رزق وغیرہ اور قضائے حاجت پڑھ لیے، پھر اس کے بعد خاتمے بالخیر کے لیے، عمر درازی کے لیے، اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے پھر یاسین پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے پھر یاسین پڑھنا ہے، اور دعا کرنا ہے، پہلی مرتبہ رزق کے لیے، دوسری مرتبہ عمر درازی کے لیے، تیسری مرتبہ خاتمہ بالخیر کے لیے۔ اب بتائیے یہ جو عمل ہے اس میں پرستش کس کی ہو رہی؟ اللہ احد کی، اللہ احد کی عبادت ہو رہی، 2 رکعت نماز پڑھ رہے اور اللہ سے مانگنا۔ اللہ فرما رہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو نماز پڑھے 2 رکعت پڑھ کے اب بول رہے ہیں کہ مولا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، کئی کے لیے؟ طلب رزق کے لیے۔ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے بولے اللہ جو کچھ یاسین پڑھے اس کی برکت سے مانگو رزق عطا فرما، ہائے ہائے ہائے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، مولا میں عمر درازی کے لیے دعا کر رہا ہوں اور اس کے لیے نماز پڑھوں 2 رکعت تیرے واسطے۔ اس کے بعد پھر یاسین پڑھ کے بول رہے ہیں کہ مولا جو یاسین پڑھا اس کی برکت سے میری عمر دراز کر دے۔ پھر حسن خاتمہ کی طلب سے کہ اللہ جب موت آئے تو کلمہ الہ کلمت اللہ کے ساتھ موت آئے اور تیری توحید کا میں علم بردار رہوں، تیرے رسول کی رسالت پہ قائم رہوں، اس لیے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یاسین شریف پڑھے اور یاسین کو وسیلہ بنائے کہ مولا جو کچھ تلاوت کیا ہوں تیرے کلام پاک کو 2 رکعت نماز پڑھاؤں، اس کے تصدق سے میرا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اب بولیے جی اب موت، ایسی موت غفلت کی آتی کیا؟ تو عزیز اور بزرگوں اب یہ لمحے سوغات کے ہیں، عمل کے لیے بھی، داد و دہیش کے لیے بھی، اللہ جو اٹوٹ روزی آپ کو دیا ہے اس میں سے بھی آپ خرچ کیجئے اور زکوٰۃ میں سے بھی خرچ کیجئے۔ زکوٰۃ کی خرچ کا حقدار ہر مفلس خاندان کا، اڑوس پڑوس کا، اس کے بعد محلے کا، اس کے بعد شہر کا۔ میں ایک بات بہت دنگے کی چوٹ پہ بولوں گا کہ یہ ہر صاحب زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ دینے والا وہ اپنی ذات سے اپنی تمانیت کے ساتھ خرچ کرے۔ عصر حاضر میں بہت سارے اسکینڈلس ہو گئے اس کے اندر، آپ کے آئے دن سوشل میڈیا عام ہو گیا، آ رہا سائل بن کے آ رہی کون کون کی دھوکہ دے رہی، آرگنائز بنا رہے ہیں بڑی بڑی کروڑوں کی، وہ رکھ لے کے وہ مالدار کیا کی بن کے کروڑوں کا آرگنائز ہے، کام کچھ بھی
کیا ہو رہا ہے کدھر ہو رہا رب جانے. مگر میں ایک بات بول دوں, اللہ کے رسول میں استفتح قلبک, جو بھی کام کریں پہلے دل سے پوچھ لو. دل مطمئن ہے کام صحیح ہے, دل مطمئن ہے تو کام صحیح ہے. تو طمانیت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا استعمال کریں. اور سب سے اچھا ذریعہ پچھلے جمعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھا, اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا ہے, مسجد کی تعمیر چل رہی ہے. جنت میں جس کو عالی شان مکان کی طلب ہے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ ملے. اور ساتھ ساتھ جو رمضان کا خصوصی چندہ ہوتا ہے اس پر بھی توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ایک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں اپنی عرفانیت سے معمور فرما, اپنے حبیب کا سچا متبع بنا, ہمارے قلوب کو نور ضیاء نور ایمانی سے منور فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین.